کسی کنفرم کیس کے بعد گھر میں ایک ہفتہ پہلے بڑے بھائی کو سسٹر کو کسی کو ریش ہوا تھا, فیور ہوا تھا, اور اب پھر دوبارہ سے چھوٹے بھائی کو بھی یہ ریش آنا شروع. تو اب وہ ایپیڈیمیولوجیکل لنک اگر وہ کنفرم تھا آئی جی ایم پازیٹیو تھا, تو اب اس کو بھی ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ ہمارا پروبیبل کیس آف میزلس ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو ایپیڈیمیولوجیکل لنک ہم اس کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں. اور پھر کنفرم کیا ہوگا, اگین ہمارے پاس وہ کرائٹیریا ہے, یا تو ہم وائرس آئسولیٹ کرتے ہیں, میزلس آئی جی ایم ہمارا پازیٹیو آ جائے, یا پھر 4 انکریز ان میزلس آئی جی جی اینٹی باڈیز انٹرول کے ساتھ, تو وہ ہمارے چاروں 3 کرائٹیریاز کیا ہوں گے, لیب کنفرمڈ ہمارا میزلس. صحیح ہو گیا جی. اس میں کوئی ایمبیگوٹی ہم آئی جی ایم کرتے ہیں, آئی جی ایم جا رہا ہے جی صحیح ہو گیا. تو یہ ہماری کیس کلاسیفیکیشن ہے. اب کوئکلی 2 پوائنٹس بس اس میں جو امپورٹنٹ ہے سمجھنے والے ہیں کہ ہم اتنا میزلس کے اوپر کیوں کر رہے ہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز اس کی سنگل سیروٹائپ. اس سلائڈ میں جو دو چیزیں آپ کو یاد رکھیں, سنگل سیروٹائپ ہے اور یہ اسٹیبل ہے. اس کے اندر ویریشن نہیں, یہ آر این اے وائرس ہے لیکن اس کے اندر کیا ہو رہی ہے, ویریشن اتنی زیادہ نہیں ہے کہ اس کی ہماری ایک ہی ویکسین ہے وہ ہمیشہ کے لیے افیکٹو. پیرا مکزو وائرس فیملی سے ہے, یہ موربلی فارم اس کی جینس ہے. ٹھیک ہو گیا. سنگل اسٹرینڈڈ آر این اے وائرس, سنگل سیروٹائپ اور اسٹیبل ہے. ہمارے پاس اس کی ویکسین اویلیبل ہے. اور امپورٹنٹ چیز دوسری کیا ہے کہ صرف ہیومن ریزرو وائرس, ہیومن ریزرو. ٹھیک ہے. تو اب یہ وہ کریکٹرسٹک ہیں جو کسی بھی ڈیزیز کو آئیڈیل بناتے ہیں فار ایلیمینیشن. ایسے کریکٹرسٹک جس ڈیزیز میں ہم آلریڈی کس کو ایریڈیکیٹ کر چکے ہیں, اسمال پاکس کو ایریڈیکیٹ کر چکے ہیں, اور ہم پولیو کی کون سی کو کر چکے ہیں, 2 اور 3. ایک 1 رہ گیا انشاءاللہ, اللہ کرے گا اس کو بھی کر لیں گے. تو یہ ہمارے پاس وہ کریکٹرسٹک ہے. پھر آپ دیکھیں اس کی ٹرانسمیشن کیا ہو رہی ہے. میزلس کی ٹرانسمیشن کو سمجھنا بہت ضروری ہے اس کی پریونشن کی. ٹھیک ہے. دیٹ از فرام پرسن ٹو پرسن, اور یہ ڈراپلیٹ سے, پرسن ٹو پرسن اور ڈراپلیٹ سے ہو رہی ہے. اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کے جو پارٹیکلس ہیں وہ ایئر بورن بھی ہوتے ہیں, ایئر بورن. اب اگر سے کہ آپ کلینک او پی ڈی میں بیٹھے ہیں, کلینک کر رہے ہیں کہیں بھی, اور کوئی میزلس کا پیشنٹ آ گیا وہاں پہ اس نے کاف کیا, تو 2 آورس تک میزل پارٹیکل اس ایریا میں سسپینڈڈ رہے. صحیح. تو اگر آپ نے اس کو میزل ڈائگنوز کیا تو آپ کوشش کریں کہ نیکسٹ کسی پیشنٹ کو اس کنٹینڈ انوائرمنٹ میں نہیں رکھیں. ٹھیک ہے. تو کیونکہ پھر وہ بھی زیادہ رسک. صحیح ہو گیا. اب انکیوبیشن پیریڈ سمجھنا بھی بہت امپورٹنٹ ہے. 2 چیزوں کے پوائنٹ آف ویو سے, ویکسینیشن پوائنٹ آف ویو سے اور دوسرا ڈیزیز پوائنٹ آف ویو سے. اگر کسی پیشنٹ کو, اب دیکھیں یہ اس کا موڈ آف اسپریڈ میں کہا کیا ہے, ایئر بورن, پرسن ٹو پرسن ہوگا. تو ظاہر ہے 2 ہی روٹ ہیں, یا تو یہ آپ کے ریسپریٹری ٹریکٹ کے تھرو جائے گا, یا دوسرا ایک کنجنکٹائوا, وہ بہت کم رپورٹ ہے, میکسیمم آپ کا ریسپریٹری ٹریکٹ سے. تو ایئر وے کے تھرو جائے گا, آپ کے فینکس میں یہ ریپلیکیٹ کرے گا, لمف نوڈ کے اندر پرولیفریٹ کرے گا, پھر اسپریڈ کرے گا لنگس میں اور باقی آپ. ٹھیک ہے. وائرینیا ڈیولپ ہوگا تھرو آف دا باڈی. تو یہ اس کو کافی ٹائم لگتا ہے. اگر یہ تھرو نیچرل ڈیزیز تو تقریباً 7 to 18 ڈیز ہے, 7 to 18 ڈیز, ایوریج 14 ڈیز. ایوریج اس کا تھرو دا نیچرل ڈیزیز پروسیس کیا ہے 14 ڈیز. لیکن اگر کسی کو ہم ویکسینیٹ کرتے ہیں تو یہ 7 days آف ریسپریٹری ٹریکٹ, اس کی پرولیفریشن اینڈ ریپلیکیشن ہے, وہ بائی پاس کر دیا ہم نے. تو اب جب کسی کو ویکسینیٹ کیا تو اس میں اپ ٹو 7 days, 7 to 10 days میں اس کا انکیوبیشن پیریڈ, اور اس کے بعد اس کی ایکٹیویٹی اسٹارٹ ہوئی. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ کیچ پوائنٹ ہے. اب یہ کیچ پوائنٹ کس پوائنٹ آف ویو سے ہے کہ گھر میں اگر کسی بڑے بھائی کو کسی کو میزلس ہوئی ہے تو ہمارے پاس ایک اپرچونٹی پیریڈ ہے 3 days کا. اپرچونٹی پیریڈ کیا ہے ہمارے پاس 3 days کا, کہ اگر ہم سسیپٹیبل جتنے بھی ہیں, ان ویکسینیٹڈ یا پارشلی ویکسینیٹڈ, ان کو ہم اپنی نیکسٹ ڈوز آف میزل ویکسین دے دیں تو تقریباً 10 days میں کیا ہوگا, جو ویکسین لگائی ہے اس کا افیکٹ آنا شروع ہو جائے گا, اور جو نیچرل پروسیس ہے وہ کتنا لے گا, 14 days میں. تو دیر از اے پروٹیکشن ٹائم, ہمارے پاس ایک پروٹیکشن اویلیبل ہے, ہم اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اب اس کا سیکنڈری اٹیک ریٹ بہت زیادہ ہے. بہت کم ڈیزیزز ایسی ہیں جن کا اتنا زیادہ, مور دین 90% سیکنڈری اٹیک ہے. یعنی کہ اگر 9-10% ایکسپوز ہوئے ہیں
اور سسیپٹیبل ہیں 9 ول ڈیولپ دا ڈیزیز. ٹھیک ہے, 10% ایکسپوز ہوئے ہیں 10%, اور وہ سارے سسیپٹیبل ہیں, یعنی کہ ویکسینیٹڈ نہیں ہے اور پریویس ان کو میزلس بھی نہیں ہوا, تو 9 ول کیری دا ڈیزیز, 9 ول ڈیولپ دا ڈیزیز. تو سچ اے ہائی اٹیک ریٹ, سیکنڈری اٹیک ریٹ, تو اس سے ہم نے اس کو کرنا ہے. تو یہ وہ ساری چیز جو میں نے آپ کو بھی تھوڑا سا انکیوبیشن پیریڈ کے پوائنٹ آف ویو سے سمجھانے کی کوشش کی ہے. اگر ہم 0 لیں جناب اس کا آنسیٹ آف دا ریش کو, تو 18 days کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اس کا بیفور دا ریش نیچرل پروسیس کو ڈیولپ ہونے. ٹھیک ہے, ریش مائنس 18 days از دا ارلیسٹ پاسبل ایکسپوجر ڈیٹ. صحیح ہو گیا. یہ 2 ٹائم پیریڈ 4 days بیفور دا ریش ٹو دا 4 days آفٹر دا ریش, یہ انفیکشسنس پیریڈ ہے, دیٹ از کمیونیکیبلٹی پیریڈ, کہ دوسرے پیشنٹس کو, دوسرے چلڈرن کو ڈیزیز ٹرانسمٹ ہو سکتی ہے اس ٹائم پہ. ٹھیک ہے, اب جیسے کہ آج ریش ہوا ہے کسی کو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 4 days تو وہ آلریڈی انکوبیشن میں جا چکا ہے, ایکسپوجر اس کا ہو چکا ہے. تو اگر ہم اس کو اس ڈے پہ بھی ویکسینیٹ کر دیں گے تو کیا ہوگا کہ ہمارے پاس 7 to 10 days میں ویکسین اپنا ٹائم لے گی بیفور دا پیشنٹ ڈیولپ دا ڈیزیز, جو اگلا نیکسٹ پیشنٹ سیکنڈری اٹیک ریٹ کو ڈیولپ کرے. تو بیفور دا پیشنٹ ڈیولپ ڈیزیز ویکسین کا رسپانس ہونا شروع ہو جائے گا, تو سیویرٹی آف میزلس کم, سیویرٹی آف ڈیزیز, کمپلیکیشنز آف ڈیزیز وہ کم ہو. ٹھیک ہو گیا. تو یہ 3 اسٹیجز ہیں ہمارے پاس. سب سے پہلے کیا ہوتا ہے, پروڈروم آئے گا, اس میں فیور ہوگا, کف ہوگی, ملیز ہوگا. ٹھیک ہے, ویری ہائی گریڈ تک جا سکتا ہے, اپ ٹو 105 تک. صحیح ہو گیا. اب بیفور دا ریش جو امپورٹنٹ چیز میں نے آپ کو بتائی کہ دیٹ دیز آر دا کوپلک اسپاٹس, 1 to 2 days آفٹر ریش تک یہ اپیئر ہو سکتے ہیں, بیفور ریش سے آفٹر ریش تک. ٹھیک ہے, اب یہ کیسے نکلتے ہیں, یہ ٹھیک ہے, آپ کے یہ وائٹ جو پیچز ہیں, بلوئش وائٹ, دیز آر دا کوپلک اسپاٹس. اب بکل میکوزا پہ ان کو دیکھیں. اگر آپ کا پیشنٹ سے کہ جیسے آپ سیزن ہے, ایک فیور کے ساتھ آ رہا ہے, اس کا فوکس کوئی نہیں ہے اور ابھی اس کو کوئی ریش بھی نہیں نکلا, تو ہم کیا کریں گے, اورل میکوزا ضرور ایگزامن کریں گے. اور اگر ہمیں ایسی پلپیٹ لیجن ہمیں ملنا شروع ہو جاتے ہیں, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ مے بی 1 سے 2 دن میں اس پیشنٹ کو ریش ڈیولپ ہو جائے گا, تو ہم اس کو اسی وقت ہی آئسولیٹ کریں. اور گھر میں باقی جو سسیپٹیبل ہیں ان کو ہم دیکھیں کہ ویکسینیٹ کرا سکتے ہیں یا کہ امیونوگلوبولن ضرور ڈسکس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ریش کا میں نے آلریڈی آپ کو ایک سیکوینس بتا دیا کہ آپ کا ہیئر لائن سے اسٹارٹ ہوگا, فور ہیڈ سے اسٹارٹ ہوگا, ایئر سے نیک سے آپ کا چیسٹ پہ آئے گا, اور پھر وہاں سے آپ کے بیک پہ, ایبڈومن پہ, لمبس پہ, ایون ہینڈز اینڈ فیٹ پہ. صحیح ہے, یہ میزلس کا کلاسٹر جس سیکوینس میں یہ ڈیولپ ہوتا ہے اسی سیکوینس میں یہ ڈس اپیئر ہوتا ہے. سم ٹائم اس کے ساتھ ڈسکریمنیشن بھی ہو سکتا ہے, اسکن پیلنگ بھی ہو سکتی ہے. موسٹلی کیا ہوتا ہے, ڈسکریٹ ہوتے ہیں, لیکن یہ کنفلوئنٹ لارج پیچز کی فارم میں بھی آپ کو ریش مل سکتا ہے. یہ ابھی کلاسیکل ریش ہے, میکیولو پیپولر ہے, ٹھیک ہے, ایریتھیمیٹس ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب ہم آ جاتے ہیں اس کی کمپلیکیشنس کے اوپر. کمپلیکیشنس کسی بھی سسٹم کو انوالو کر سکتے ہیں, اسٹارٹنگ فرام دا سینس ٹو دا اسکن. صحیح ہے, تو یہ انسیفلائٹس کے ساتھ اپ ٹو 0.2% آف دا کیسز یا 0.1% آف دا کیسز انسیفلائٹس کے ساتھ پریزنٹ کر سکتا ہے. اگر یہ ریئر فارم جو موسٹ کامن ہے ہمارے پاس کیا آئے گا, ڈائریا کے ساتھ, لاس آف ایپیٹائٹ کے ساتھ, ٹھیک ہے, نمونیا کے ساتھ پریزنٹ کر سکتے ہیں, اوٹائٹس میڈیا کے ساتھ پریزنٹ کر سکتے ہیں. یہ ہماری کیا ہے, اس کی کامن ارلی پریزنٹیشن ہے. ٹھیک ہے, اور لیٹ پریزنٹیشن میں جو ہم موسٹ کامنلی ڈسکس کرتے رہتے ہیں, پڑھتے رہتے ہیں, دیٹ از دا SSPE آفٹر 10 years. ٹھیک ہے, لیکن یہ ارلی بھی ہو سکتا ہے. اگر کسی کو بلو 2 year میزلس ہوا ہے تو دی رسک آف SSPE از ہائر ارلیئر. ٹھیک ہے, ہائی بھی ہوگا اور ارلی بھی ہوگا. وہ 5 year میں 7 year میں پریزنٹ کر سکتا ہے SSPE کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو یہ ایج آف میزل بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہو گیا کہ یہاں تک چیزیں کلیئر ہیں, کوئی ایمبیگوٹی. انکیوبیشن پیریڈ والا جی دیکھیں, اس چیز کو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہمارے پاس ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہم پیشنٹ کے لیے کچھ کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے. ایک پیشنٹ گھر میں بڑا بھائی یا کوئی ایلڈر
میزلس کے ساتھ آ گیا ہے ایسے کہ آج اس کو ریش ڈیولپ ہو. یہاں پہ ہم نے جو کیلکولیشن کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے 4 days before the rash ٹرانسمٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, تو ڈو وی ہیو اینی ایڈوانٹیج فار دا پرسنز ہو آر سسیپٹیبل. کوئی ایسا ہی انٹرونشن ہے کہ ہم ان پیشنٹس کو فائدہ دے سکتے ہیں. تو وہ یہ کیا ہے, ویکسینیشن. نیچرل ڈیزیز کا جو انکیوبیشن پیریڈ ہے اپ ٹو 18 days ہے. ٹھیک ہے, ایوریج 14 days. تو جو سسیپٹیبل تھا اس میں نیچرلی ایکسپوز ہو گیا, اب اس کو 14 days 4 days آلریڈی اس کو گزر گئے, باقی کتنے ڈیز رہ گئے, 10 days. اس کے کمپیریزن ہم کہتے ہیں کہ جس کو ہم ویکسین لگائیں گے اس کا ایوریج انکیوبیشن پیریڈ کتنا ہے, 7 days. اگر 10 days اس کے ابھی رہتے ہیں ڈیزیز ڈیولپ ہونے میں اور ویکسین کا افیکٹ 7 days میں شروع ہو جائے گا, تو ہیئر وی ہیو دا ایڈوانٹیج. اگر ہم اس کو ویکسینیٹ کر دیں گے تو کیا ہوگا, ویکسین کا رسپانس اتنے ٹائم میں آنا شروع ہو جائے گا. سیویرٹی آف ڈیزیز کا ہم نے پیرنٹس کو اس چیز پہ کاؤنسل کرنا ہے کہ جیسے اگر کسی کو ریش ڈیولپ ہو گیا آپ فوراً اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں اور جو باقی سسیپٹیبل ہیں ان کو ویکسین کریں. یہاں پہ یہ انکیوبیشن پیریڈ کی امپورٹنس ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو سب سے امپورٹنٹ سینٹرل رول جو ہے ہماری روٹین امیونائزیشن. صحیح ہے, روٹین امیونائزیشن. اب دیکھیں ہم نے میزلس کی آؤٹ بریکس کو روکنا ہے. یہ اس وقت پاسبل ہے جب مور دین 95% آف دا برتھ کوہارٹ ویکسینیٹڈ ہوگا. مور دین 95% آف دا برتھ کوہارٹ, جتنے بھی نیو بارنز آ رہے ہیں اپنے 9 month کی ڈوز اور پھر 15 month کی ڈوز یہ لیں. ایٹ لیسٹ MCV1 95% سے زیادہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, میزلس کنٹیننگ ویکسین. تو تب جا کے ہم پریونٹ کر سکتے ہیں آؤٹ بریک. تو اب ہمارے پاس اگر ہر سال اس طرح کی آؤٹ بریک آ رہی ہے تو ایک انڈیکیشن ہمیں یہ ملتی ہے کہ ہمارا جو پرائمری امیونائزیشن ہے اٹ از ناٹ ویری اسٹرانگ. ٹھیک ہے, وی آر لیکنگ. ہمیں اس میں اور زیادہ ایفرٹ کرنی ہے اس کو امپروو کرنا ہے. دوسری چیز, جیسے اب گورنمنٹ لیول پہ یہ ساری سرویلنس کی چیزیں ہم نے ڈیولپ کی. ہم نے ڈیش بورڈ ڈیولپ کیا, ہم نے کیس رپورٹنگ فارم ڈیولپ کیے ہوئے ہیں, ہم نے ٹیمز کو موبلائز کیا ہوا ہے, وہ گھر گھر جا کے ویکسینیٹ بھی کر رہے ہیں اور ڈیٹا بھی کلیکٹ کر رہے ہیں. تو سرویلنس بہت امپورٹنٹ ہے. اب اس سرویلنس کے جو آگے فائدے ہوں گے وہ ہم دیکھیں گے کہ ہمیں اس کا کیسے فائدہ ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد کیا ہے کہ کیس ملے, جو میں نے اور آپ نے ہاسپٹل لیول پہ بیٹھ کے کرنی ہے کہ جب ہمارے پاس ایک کیس پریزنٹ کر جائے گا اس کو ہم نے افیکٹولی مینیج کرنا. صحیح ہو گیا. یہ تھرڈ ہماری امپورٹنٹ چیز ہے. چوتھی, وائٹامن اے سپلیمنٹیشن. صحیح. تو وائٹامن اے سپلیمنٹیشن ڈیورنگ ہاؤس ہولڈ ویکسینیشن, وہ جتنے بھی ویکسینیٹر ہیں وہ دے رہے ہیں وائٹامن اے. ٹھیک ہے, اگر آپ کے پاس کوئی پیشنٹ آ رہا ہے آپ اس کو بھی وائٹامن اے دیں. اب وائٹامن اے کیا کرتے ہیں, جتنی بھی ایپیتھیلیل ریجنریشن ہے اس کو انہانس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمارے لنگس, ہماری اورل کیویٹیز, ہمارا GIT, یہ سارے ایپیتھیلیل سیلز ڈیمیج ہوتے ہیں ڈیو ٹو میزلس. تو ان کو کوئک ریکوری کے لیے ہم کیا دیتے ہیں, وائٹامن اے ہائی ڈوز میں دیتے ہیں. اور اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے, سپلیمنٹل. اب جب ہمارے پاس آؤٹ بریکس ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی ہیں تو ہم نے کیا کیا ہے کہ سپلیمنٹل ویکسینیشن شروع کی. سپلیمنٹل جو میزل ویکسین ہے وہ 6 month آنورڈ ہو سکتی ہے. 6 months آنورڈ جب آؤٹ بریک کی کنڈیشن ہوگی تو ہم ویکسینیٹ کرتے ہیں, ریگارڈلیس کہ اس کو ڈیزیز پہلے ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, ریگارڈلیس کہ اس کو ویکسینیشن ہوئی ہے. جب بھی سب, لیکن ایک ہوتی ہے پروگرامیٹک مینجمنٹ. جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی پولیو کے لیے تو کیا ہے 12 ڈوز لیں اور اس کے بعد 3 ڈوزز ہو, ٹوٹل 4 ڈوزز. لیکن جب تک ہم اس کو کمپلیٹلی ایریڈیکیٹ نہیں کر لیتے اس وقت جب بھی روٹین امیونائزیشن سے ہٹ کے جتنی بھی سپلیمنٹری جو کیمپینز ہوں گی ان سب میں ہم نے تمام بچوں کو پولیو کے ڈراپس پلانے ہیں. تو سیم از اے کیس ود میزل. آپ کے علاقے میں میزل کے کیسز آ رہے ہیں, گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہاں پہ سپلیمنٹل میزل کیمپین ہوگی, تو تب بھی آپ کے پیشنٹ کو اگر سے کہ 1 ہفتہ پہلے ہی میزل ہوا, ڈسچارج ہوا, تب بھی آپ ویکسین لگوائیں. ٹھیک ہے, تو یہ پیرنٹس کو آپ نے کلیئر بتانا کہ جب ٹیم آپ کے پاس پریزنٹ کریں, آپ کے پاس آئیں تو ریفیوزل نہیں ہے. ہمارا کام ایڈوکیسی بھی ہے
ٹھیک ہے. ایکسیپٹنس لیول کو انکریز بھی کرنا ہے, ٹھیک ہے. جتنا ہماری ایڈوکیسی بہتر ہوگی, ایکسیپٹنس بہتر ہوگی, میزل اپ ٹیک ویکسین اپ ٹیک زیادہ ہوگا, تو آؤٹ بریک کی سچویشنز کم ہوں. جی کتنی ایج تک لگانی ہے؟ یہ ابھی ہم آ رہا ہے 3 اسٹیپ ویکسینیشن, اس میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے. امپورٹنٹ چیز یہ کہ ایک ہوتی ہے نیشن وائڈ کیمپین, اس میں ہم نے رکھی ہے اپر لمٹ کیچ اپ, اس کو کہتے ہیں اپ ٹو 15 ایئرس, ٹھیک ہے. ایک ہے ایریا وائز ریجنل جو کمپین ہے سپلیمنٹری, جہاں جہاں جس ایریا سے میزلس کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں اس کے لیے اپر لمٹ رکھی ہم نے 5 ایئرس. یہ دو تھوڑی سی ڈفرینس, ٹھیک ہو گیا. اب میزل ویکسین کیا ہے؟ یہ ایک لائیو ویکسین, ٹھیک ہو گیا. سبکوٹینیس ہم دیں گے. ہمارا جو سنگل ڈوز ای پی آئی کی 9 منتھس کی ہے اس کی ہے 85%, لیکن اگر 12 منتھ ٹو 15 منتھ پہ ہم لگائیں گے تو اس کی کتنی ہے ایفیکیسی؟ 95.